اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج خزینہ درود کے اس پروگرام میں ہم درود تنجینہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. علامہ تاج الدین فاکہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فجر منیر کے حوالے سے منہاج الحسنات میں ایک نیک اور صالح بزرگ شیخ صالح موسیٰ دریر کے یہ قصہ منقول ہے کہ وہ کھارے سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں طوفان نے آ لیا. یہ طوفان ایک قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا. طوفان سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، جہاز ڈوبنے لگا، مسافر بدحواس ہو گئے اور رونے پیٹنے لگے. ایسے میں ان کی آنکھ لگ گئی. اس حالت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ کو یہ درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز کے مسافروں سے کہو کہ 1000 بار یہ صلاۃ تنجینہ مجھ پر بھیجیں. شیخ کا بیان ہے کہ میں بیدار ہوا اور تمام جہاز والوں سے اپنا خواب بیان کیا. ابھی ہم نے تقریباً 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا. آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی اور جہاز ڈوبنے سے بچ گیا. اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو یقینی آفت سے نجات مل گئی. یہ درود روضۃ الاحباب اور تفسیر روح البیان میں بھی درج ہے. آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا به جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویقاضی الحاجات ویکافی المہمات ویدافع البلیجات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. تنجینہ کے بجائے تنجینہ پڑھنے کی بھی روایت ہے، چاہے جس طرح پڑھیں. ترجمہ سماعت فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ایسا درود نازل فرما جس کے وسیلے اور برکت سے تو ہم کو خوف کی تمام چیزوں اور آفتوں سے نجات عطا فرما دے، اور جس کے وسیلے سے اور برکت سے تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اور جس کے وسیلے اور برکت سے تو ہمیں تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک کر دے، اور جس کے وسیلے اور برکت سے تو ہمیں اپنے حضور اعلیٰ اور اونچے درجوں سے سرفراز فرما دے،
اور جس کے وسیلے اور برکت سے تو ہمیں زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی منزل مقصود کی انتہا تک تمام بھلائیوں کے ساتھ پہنچا دے۔ بے شک تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہے اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اور بلاؤں کو ہم سے دور کرنے والا ہے اور ہماری سخت سے سخت مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ یا اللہ میری فریاد سن، میری فریاد سن، میری فریاد سن، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس درود شریف کو کتاب الصلاۃ والبشر علی سید البشر میں نقل کیا ہے۔ شرح دلائل میں حسن بن علی اسوانی سے منقول ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو ہر مہم اور مصیبت میں 1000 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دور فرما دیتا ہے اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ مزرع الحسنات میں ہے کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو اور وہ اس درود شریف کو سوتے وقت خالص نیت سے 1000 بار پڑھے اور بستر کو معطر کر کے باوضو ہی سو جائے، وہ 1 ہفتے کے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی قدس سرہ آفات سے تحفظ کے لیے یہ درود تعلیم فرماتے تھے۔ آپ نے زاد السعید کے حاشیے پر تحریر فرمایا ہے کہ اس درود شریف کا بکثرت پڑھنا اور لکھ کر مکان میں چسپاں کرنا تمام امراض وبائیہ، ہیضہ و طاعون وغیرہ سے حفاظت کے لیے مفید اور مجرب ہے اور قلب کو عجیب و غریب اطمینان بخشتا ہے۔ ایک اور فضیلت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر ڈاکٹروں اور حکیموں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ بیماری سے نجات ملے گی۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے باوضو اور معطر ہو کر اس درود شریف کا ورد شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی۔ اس درود شریف کو جو شخص ادب و احترام سے قبلہ رو ہو کر ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی۔ بعض اکابر اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح و شام اس درود کو 10 بار پڑھے گا، حق تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کا ہر کام آسان کرے گا اور اسے بدی سے محفوظ رکھے گا۔ پریشانی، خطرات اور مصائب میں یومیہ 70 مرتبہ پڑھیں، نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ ہر تکلیف کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ بحری جہاز پر سوار جو شخص اسے کثرت سے پڑھے گا، غرق ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 500 بار اسے پڑھے گا، اپنی دلی مراد پائے گا۔ شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ جس نے آدھی رات کو کسی بھی دنیاوی یا اخروی حاجت کے لیے اس کو 1000 بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے درود تنجینہ کے متعلق فضائل سنے اور درود بھی سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے درود کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقبول بارگاہ درود پاک پڑھنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، اپنی تمام مشکلات اور حاجات میں درود شریف کی کثرت سے ورد کرنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔